بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ کل میں نے ایک صاحب کو دیکھا جن کا تقریباً آج سے 6 سال پہلے ایک آپریشن کیا گیا تھا، اور وہ آپریشن تھا کہ ان کے دل کی نالی کو جو بجائے بائیں طرف سے نکلتی ہے، ہماری جو دل کی نالیاں ہوتی ہیں نا، ان کی خاص پوزیشن ہوتی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہیں۔ بائیں طرف کی نالیاں بائیں سائڈ سے نکلتی ہیں، دائیں طرف کی نالیاں دائیں سائڈ سے نکلتی ہیں، تو ان کی بائیں طرف کی نالی دائیں سائڈ سے نکلی تھی، اور وہ ایک خاص قسم کا پیٹرن ہوتا ہے جس میں پھر ہمیں خاص پروسیجر سے گزارنا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ان کا آپریشن ہو گیا تھا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ اب آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، آپ نے اپنے تمام معاملات کو ڈیل کرنا ہے، آپ نے سگریٹ نہیں پینی، کیونکہ وہ پچھلے 40 سال سے سگریٹ پی رہے تھے، اور سگریٹ بھی روزانہ 40 یعنی تقریباً 2 پیکٹ۔ اب جب 2 پیکٹ روزانہ سگریٹ پیے جائیں گے تو پھر کیا حال ہوگا۔ ہمارے ہاں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ 2 لونگ کھا لیں، آپ 2 اخروٹ کھا لیں، 2 پستے کھا لیں، ہری مرچ کھا لیں، فلاں پانی پی لیں، لہسن کا پانی، ادرک کا پانی، تو آپ بائی پاس سے بچ جائیں گے، آپ کے دل کی نالیاں کھل جائیں گی۔ کبھی بھی نہیں کھلتی۔ یہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے مختلف جو بنائے جاتے ہیں نا ٹاپکس، یہ وہ ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کو جب اٹریکٹ ہوتے ہیں دیکھیں اور وہ زیادہ سے زیادہ پھر ان کو فالو کریں، جبکہ در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم روزانہ اپنے وارڈز میں، اپنے CCU ICU میں، اپنے ایمرجنسی وارڈ میں کیسز کو دیکھتے ہیں جو 2 لونگ کھاتے رہے تھے، ادرک کا پانی پیتے رہے تھے کہ جی ہم اس سے بچے رہیں گے، ہارٹ اٹیک سے بچے رہیں گے، لیکن انہوں نے اور معاملات کنٹرول نہیں کیے۔ نہ انہوں نے اپنی شوگر کنٹرول کی، نہ وزن کنٹرول کیا، نہ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا، نہ اپنے کھانے پینے کی عادات کو بہتر کیا، نہ اپنے خون میں چکنائیوں پہ نگاہ رکھی کہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 160 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کسی کی 400، کسی کی 500 ملی گرام تک پہنچی ہوئی ہے۔ HDL جو اچھا والا کولیسٹرول ہے، یہ عام طور پہ خاندانوں میں رن کرتا ہے کہ اگر کم کولیسٹرول ہوگا اچھا والا تو اس کی وجہ سے ایک ریشو تناسب زیادہ ہو جاتا ہے اچھے کولیسٹرول کا اور برے کولیسٹرول کا، اور جو برا کولیسٹرول ہے اگر اچھا کولیسٹرول کم ہو تو پھر برا کولیسٹرول خون کی نالیوں میں جمنے لگتا ہے۔ اس پر بھی نگاہ نہیں رکھی جاتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا والا کولیسٹرول 50-55 تک ہو تو بہتر ہوتا ہے، اور اچھے والا کولیسٹرول HDL اور کولیسٹرول اس کی جو شرح ہے، تناسب ہے، وہ 5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ LDL لو ڈینسٹی لائپوپروٹین، یہ بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کوشش کریں 70-80 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک رہنا چاہیے جو دل کے مریض ہیں، اور عام لوگوں کو بھی اپنے خون میں کولیسٹرول کی مقدار پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر جب ایسے نسخے چلتے ہیں لوگ ان کو آزماتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مین ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں۔ جب مین ٹریک سے ہٹتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 2 لونگ کھا لی، میں نے ادرک کا پانی پی لیا، لہسن کا پانی پی لیا، میں نے شہد کھا لیا اور میری نالیاں کھل جائیں گی۔ کبھی بھی نہیں کھلتی، اور یہی حال ان صاحب کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے جب ان کی وہ گرافٹنگ کی گئی تھی خاص انداز میں، اور جب یہ تقریباً 3 سال کے بعد ان کو دوبارہ تکلیف ہوئی، کیونکہ انہوں نے واپس آنے کے بعد سگریٹ شروع کر دیے، 40 سگریٹ روزانہ پہ آ گئے۔ 1 سال بعد پھر ان کو دوبارہ تکلیف ہوئی، اور اب آج سے تقریباً ان کو 2 ہفتے پہلے شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس ہارٹ اٹیک کو بچایا جا سکتا تھا، یقیناً بچایا جا سکتا تھا۔ یاد رکھیں، قدرت کی ڈکشنری میں لفظ ہارٹ اٹیک نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے جو دل کی نالیاں سخت کرتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں۔ ہم کیسے اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچا سکیں گے؟ اب ان صاحب کو اگر آپریشن کے بعد ایک پراپر ریہیب میں رکھا جاتا، ان کو بتایا جاتا کہ دیکھیں آپ نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگانا،
آپ نے تمباکو کے نزدیک بھی نہیں جانا. بعض اوقات لوگ نسوار کھانا شروع کر دیتے ہیں, شیشہ پینا شروع کر دیتے ہیں, پان میں تمباکو رکھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں, گٹکا شروع کر دیتے ہیں, پائپ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, یا سگار شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری صحت کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہیں. اب وہ صاحب میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیا کروں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا دوبارہ ہم ان کے انجیوگرافی کریں؟ ہم ان کو دوبارہ ایک پروسیس سے گزاریں؟ ہمیں کیا معلوم نہیں کہ جب دوبارہ ہم ان کا پروسیجر کریں گے تو اس کے اندر کتنے خطرات ہیں؟ فالج ہو سکتا ہے, گردے فیل ہو سکتے ہیں, آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے, اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اور پھر جو معاملہ ہے, میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ زندگی اور موت تو خیر اللہ کے اختیار میں ہے, اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. لیکن اگر اتنا زیادہ دل کمزور ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ بار بار ہارٹ اٹیک سے دل کمزور ہو جاتا ہے, دل کے پٹھے اتنا کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ خون کو آگے نہیں پھینکتے اور پھیپھڑوں کے اندر پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ لوگ تمباکو نوش ہیں, آپ آج ہی سے عہد کر لیں کہ ہم نے تمباکو کو ہاتھ نہیں لگانا. میں اکثر نوجوانوں کے سوالات کا جواب دیتا ہوں جو مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کتنا امکان ہے ہارٹ اٹیک کا. آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کے خاندان میں, آپ کے والدین میں, بہن بھائیوں کو دل کی بیماری ہے, ان کو شوگر کی بیماری ہے, ان میں ہائی بلڈ پریشر ہے, تو آپ میں بھی اتنا ہی امکان ہے ہارٹ اٹیک کا جتنا آپ کے والدین کو تھا اور انہوں نے اپنی احتیاط نہیں کی تھی. آپ یہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ آج آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اور ہارٹ اٹیک کے بعد جو آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ آپ آج ہی سے شروع کر دیں, تو پھر آپ کو زندگی بھر دل کی بیماری نہیں ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط, صحت مند اور توانا دل کے ساتھ. السلام علیکم.